بہترین مرتبہ سورہ توحید. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقال السبحان فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. بر محمد وآل محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ والعصر کے ضمن میں عقیدہ اور عمل کے موضوع پہ بحث جاری ہے. شومی قسمت کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. پہلے نمبر پہ ہے توحید، دوسرے نمبر پہ ہے عدل. عدل کیا ہے، عادل کسے کہتے ہیں، اور عدل کا لغوی معنی اور مفہوم کیا ہے. ماشاءاللہ. تھوڑا سا ٹچ ہی ہوگا، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکتا میں اس پہ. عدل کا لغوی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وضع الشیء علی مقامہ، کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ عدل ہے. ماشاءاللہ. عدل کا مطلب کسی بھی شے کو جو اس کا اصل مقام ہے اس پہ لا کے بٹھا دینا، لا کے رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے. اور عدل کی جو ضد ہے وہ ہے ظلم. تو میں نے جو ہے نا وہ کڑوا مضمون ختم کر دیا ہے. اب تھوڑی سی میٹھی میٹھی باتیں ہوں. عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا. نہ، اگر عدل کا لغوی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام پہ لانے کو عدل کہتے ہیں، تو حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے کو ظلم کہتے ہیں. اور بڑا مشہور جملہ ہے علی مولا کا کہ جب پہلے دن ظاہری طور پہ تخت خلافت پہ حضرت تشریف لائے اور اپنا قدم تخت خلافت پہ رکھا تو ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ علی احسانہ
قد رجع الحق علی مکانہ، حمد ہے اس خدا کی، تعریف ہے اس خدا کی جس نے حق کو اپنے مقام پہ رکھ دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھ آ رہی ہے بالکل بات؟ بسم اللہ۔ عدل کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا۔ اچھا، یہ عدل یک طرفہ ہوتا ہے یا دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے؟ مثلا علی کو اگر بعد از مصطفیٰ منبر علی پہ بٹھا دیا جاتا تو یہ دونوں کے ساتھ عدل تھا، منبر کے ساتھ بھی عدل تھا اور علی کے ماشاء اللہ۔ اور اگر علی کو اس مقام پہ نہیں بیٹھنے دیا تو یہ ظلم صرف علی کے ساتھ ہے یا منبر کے ساتھ بھی ہے؟ دونوں۔ توجہ رکھیے گا جی، کس کے ساتھ یہ ظلم ہے؟ دونوں کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ بھی ہے اور منبر کے ساتھ۔ تو اگر علی حیدر کرار کو محروم رکھا گیا ہے تو یہ ظلم صرف علی کے ساتھ نہیں بلکہ علی کے ساتھ ساتھ منبر کے ساتھ بھی۔ آپ کی توجہات میری جانب مبذول ہے، گزارش کروں شبیہات کا احترام کرتے ہو نا؟ آج رات برآمد ہوگی شبیہ تابوت جناب حضرت قاسم، شبیہوں کا احترام کرتے ہو کیا؟ گلی محلے سے گزرنے والے ہر گھوڑے کا احترام کرتے ہو؟ ہر گھر پہ ٹنگے ہوئے ہر رنگ کے کپڑے کا احترام کرتے ہو؟ فرنیچر کی دکان پہ پڑے ہوئے ہر جھولے کا احترام کرتے ہو؟ کیوں؟ ہم ہر گھوڑے کا احترام نہیں کرتے، صرف اسی گھوڑے کا احترام کرتے ہیں جس کی نسبت ہوتی ہے ذوالجناح مظلوم کے ساتھ۔ بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جیو تو دیکھیے گا، بسم اللہ جیو۔ ہم صرف اسی گھوڑے کا احترام کرتے ہیں جس کی نسبت ہوتی ہے ذوالجناح مظلوم کے ساتھ۔ ہر گھر پہ ٹنگے ہوئے ہر رنگ کے کپڑے کا احترام نہیں کرتے، صرف اسی کپڑے کا احترام کرتے ہیں جس کی نسبت ہوتی ہے علم سرکار وفا کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جیو یہ فرنیچر کی دکان پہ پڑے ہوئے ہر جھولے کا احترام نہیں کرتے بلکہ اسی جھولے کا احترام کرتے ہیں جس کی نسبت ہو جاتی ہے جھولے شہزادہ علی اصغر کے ساتھ۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت جو آپ کے سامنے موجود ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ منبر کسی منبر کی شبیہ نہیں۔ ماشاء اللہ۔ تھوڑا سا بولیے گا بسم اللہ۔ یہ منبر کیا کسی منبر کی شبیہ ہے یا نہ ہے؟ تو کس منبر؟ منبر ہے رسول رسول۔ اور ہمارا 1400 سال سے برادران اسلامی سے سب سے بڑا اختلاف کیا ہے؟ کس چیز سے اختلاف ہے؟ تو مجھے رکھیے گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ ہمارا برادران اسلامی کے ساتھ 1400 سال سے سب سے بڑا اختلاف کیا ہے؟ کس کا؟ منبر منبر کا، کہ بعد از مصطفیٰ جو اس منبر کا اہل تھا، جو اس منبر کا وارث تھا، جو اس منبر کا حقدار تھا، اگر اس کو اس منبر پہ آنے دیا جاتا تو آج اس ایک اسلام کے 73 اسلام، ماشاء اللہ، آج ایک قرآن کی 73 تفسیریں
نہ ہوتی. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ برادران اسلامی کے ساتھ تو ہمارا سب سے بڑا اختلاف اسی ممبر کا ہے. 1400 سال کے بعد ہم خود اس ممبر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جیو. کس کے حوالے کر دیا ہے تو نے یہ ممبر؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو اس ممبر سے علماء حقہ کو دور کر کے صرف علماء کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یا علماء کے ساتھ ساتھ ممبر سے بھی ظلم ہو رہا ہے؟ بے شک. یہ ظلم کر کون رہا؟ وہ ظلم کر رہے ہیں وہ جن کے اصول دین میں دوسرے نمبر پہ عقیدہ شامل ہے عدل کا. واہ 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 جیو. برادران اسلامی کے اصول اسلام 3 ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. جی، اصول اسلام 3 ہے برادران اسلامی کے ہاں: توحید، نبوت اور قیامت. جبکہ اہل تشیع کے اصول اسلام 3 نہیں 5. کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. تو تمہارے مذہب میں دوسری دین کی اصل، دوسری دین کی جڑ کیا ہے؟ عدل. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عالم کی جگہ پہ جاہل کو بٹھاؤ. جی، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ علم کا ممبر ہے، اس ممبر پہ اگر لانا ہے تو کسی عالم کو لا. بے شک ماشاء اللہ. میں ذاکروں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں بھی ذاکر ہوں، آپ بھی ذاکر ہو. بے شک ذاکر کا مطلب ہے ذکر کرنے والا. ماشاء اللہ. لیکن اب تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو اپنے عقل کے ساتھ سوچ کہ ممبر ہے سچوں کا، ذکر ہے سچوں کا، سچوں کے ممبر پہ سچوں کے ذکر کے لیے، علم کے ممبر پہ عالموں کا ذکر کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کائنات میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل. ان علماء سے مراد کیا ہے؟ آج کے 14ویں صدی کے علماء ہیں؟ نہ، ان علماء سے مراد علی حیدر کرار سے لے کر مہدی دوران تک 12 ائمہ ہیں. بے شک ماشاء اللہ. ممبر کس کا ہے؟ علماء کا. ممبر ہے علم کا ممبر. اس ممبر پہ تو لا رہا ہے جہلا کو. ظلم کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ صرف علماء کے ساتھ ظلم کر رہا ہے نہیں، یا ممبر کے ساتھ؟ دونوں. اور اگر قیامت کے دن یہی تیرا ممبر تیرے خلاف خدا کی بارگاہ میں بن جائے گواہ، دیکھ کیا جواب دے گا؟ علماء کو تو چھوڑو، علماء نہ گواہ بنے تیرے خلاف قیامت کے دن خدا کی بارگاہ. یہی ممبر، یہی مجالس اگر قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں تیرے گواہ بن جائیں، چھٹکارا ممکن ہے؟ نہیں. میں مجالس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، میں عزاداری کی مخالفت نہیں کر رہا،
میں ان نظریات کی جانب تیری توجہ مبذول کرا رہا ہوں جو عزاداری کی آڑ میں تیرے دماغ میں فیل کیے جا رہے ہیں. یاد رکھ، عزاداری نماز کی مخالفت نہیں کرتی، نماز عزاداری کی مخالفت. ماشاءاللہ بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ عزاداری قبول ہوتی ہے نماز کی وجہ سے اور نماز قبول ہوتی ہے عزاداری کی وجہ سے. ماشاءاللہ، جیو بے شک. جی اگر عزاداری قبول کروانی ہے تو نماز پڑھو، بے شک. ماشاءاللہ. اور اگر نماز قبول کرانی ہے تو عزاداری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری اور نماز یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف نہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. بے شک. عزاداری ذریعہ ہے نماز قبول کرانے کا اور نماز ذریعہ ہے عزاداری قبول. ماشاءاللہ. عادل یہ ہے، عادل کا تقاضا یہ ہے کہ عزاداری کو عزاداری کے وقت پہ کر، نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کر. اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، جس نے بھی کہا ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عزاداری ہر وقت، نماز بر وقت. ماشاءاللہ. جی دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ عدل. توحید کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ عدل. تیسرا نمبر نبوت. اللہ نے اس مخلوق کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نمائندے بھیجے، 1,24,000 انبیاء بھیجے. تمام انبیاء لائق احترام، تمام انبیاء لائق تعظیم، تمام انبیاء واجب القدر، تمام انبیاء واجب الاحترام، تمام انبیاء کی نبوتوں پہ ایمان رکھنا واجب. تمام انبیاء بڑے قدر، منزلت، عزت اور عظمت والے. لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء غلام، حسنین کا نانا، سب کا سردار. ماشاءاللہ. ایسے ہی ہے. حسنین کا نانا تمام انبیاء کا سردار، اور اتنا عظیم سردار کہ وہ علی جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے، وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوا نظر آتا ہے، انا عبد من عبید محمد. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ علی علیہ السلام. علی مولا. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ پاک پیغمبر کے. اور پاک پیغمبر علی مولا کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد. توجہ رکھیے گا. انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. نور ایک ہے، اس کا ایک حصہ علی ہے، دوسرا حصہ میں ہوں. یہ تو فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. مگر علی کیا کہتے ہیں؟ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک. وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. وجہ کیا ہے؟ جب علی حیدر کرار سے پوچھا جائے گا کہ یا علی، مصطفیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، آپ مصطفیٰ کے نور میں شامل اور شریک ہونے کے باوجود یہ کہتے ہو کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. وجہ کیا ہے؟ تو جیسے یا علی،
मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। आप हो नूर मुस्तफा में शरीक, आप हो नूर मुस्तफा में शरीक। मुस्तफा आपको अपने नूर का हिस्सा कहते हैं। आप कहते हो कि मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। इसकी वजह क्या है? वजह सुनोगे, अली हैदर करार का जवाब आएगा। सुन, मोहम्मद इस अजमत का मालिक है कि मैं अली मोहम्मद के नूर का हिस्सा होकर नहीं कहता कि मैं मोहम्मद जैसा। माशाअल्लाह जियो अजमत मुस्तफा समझ में आई? कि माशाअल्लाह मुस्तफा उस अजमत का मालिक है कि मैं अली मुस्तफा के नूर में शामिल होकर, मुस्तफा के नूर का हिस्सादार होकर, मुस्तफा के नूर का शरीक होकर मैं अली नहीं करता मोहम्मद मुझ जैसा। वो दो टके का मुल्ला कैसे कह सकता है मोहम्मद मुझ जैसा? जियो जियो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह जियो बिस्मिल्लाह जियो। तमाम अंबिया वाजिबुल एहतराम, मगर हसनैन का नाना तमाम अंबिया का, नबियों का नबी, सैयदुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन इब्राहीम है खलील खुदा, मुस्तफा है हबीब खुदा। माशाअल्लाह खलील खुदा में और हबीब खुदा में फर्क है। खुदा को भी मोहब्बत है जनाब इब्राहीम से, मगर वैसी नहीं जैसी जनाब और इतनी मोहब्बत करता है खुदा अपने रसूल से कि इरशाद फरमाया लौलाका लमा खलक़तुल अफलाक, कि मेरे महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद न होता। जियो तो मैं दुनिया की कोई शायद पैदा ही न करता। न करता। अच्छा, सैयदुल अंबिया का पैदा होने का जिक्र कुरान मजीद में तो कहीं नहीं है। एक है विलादत और एक है तकलीफ। खैर आजकल तो तेरे यहां से विलादत का भी इनकार किया जा रहा है। आजकल तो तेरे मिंबर से विलादत का भी, कल इंशाल्लाह इस पर गुजारिश करूंगा। आज कल एक है विलादत, एक है तकलीफ। जाहिरी विलादत तो 12 या 17 रबीउल अव्वल को है। मुस्तफा की तकलीफ कब से है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो साहबान बिस्मिल्लाह। जी मैंने कहा था कि कड़वी बातें खत्म होगी, आप कुछ मीठी मीठी जी आज कुछ मीठी मीठी बातें सुने। हमें तो कुछ पता नहीं। वो खुद इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदमो बैनल मा'i वत्तीन, फरमाया मैं उस वक्त नबी था। वाह 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 जियो माशाअल्लाह। बना नहीं, चली बना नहीं था। पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करता हूँ, सैयदुल अंबिया फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था, बना नहीं। माशाअल्लाह। अगर ये फरमाते कि मैं उस वक्त नबी बना जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे तो मफहूम और होता। अब इरशाद क्या फरमाते हैं? मैं उस वक्त नबी था पूरी माजी को घेर लेता। माशाअल्लाह। समझ रहे साहब? समझ रहे साहब? लफ्ज था जो है वो पूरी माजी को घेर लेता है। अरे अल्लाह जाने कब से था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जो फरमाते हैं कि मैं नबी था, अल्लाह जाने कब से था। अरे
माशाल्लाह जब जब न था तब था, सुभान न अल्लाह कब था न जब था न तब था, न ये था न वो था, न सितारे की चमक थी न सूरज की दमक थी, न सब्जे की लहक थी न फूलों की महक थी, न हारों की खटक थी न गलियों की चटक थी, न दरिया की रवानी न समंदर की वजदानी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह न बादल का शोर न हवा का जोर, न परिंदों का चहकना था न बच्चों का भुगतना था, न घड़ी थी न घड़ियाल थे न सदियां थी न साल थे, कुछ भी तो न था, बस एक बनाने वाला था, एक बनने वाला। सुभान अल्लाह के दिल खोल के एक जुबान नारे माशाल्लाह जियो रिवायती मदरसा भी होती है जी, मैं ये समझा कि मौलवी साहब बेचारे को रिवायती मजलिस आउंदी कोई नहीं, जिसमें जनाब साहब आने दयाल गोलियां गोलियां खवाए। जियो न घड़ी थी न घड़ियाल थे न सदियां थी न साल थे, कुछ भी न था, एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था। बनाने वाला खुदा था, बनने वाला मुस्तफा था, बनाने वाला जुलजलाल था, बनने वाला आमिना का लाल था, बनाने वाला रब्बुल आलमीन था, बनने वाला रहमतुल लिल आलमीन था। अरे बनाने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह था, बनने वाला मुहम्मद रसूलुल्लाह। जियो जियो क्या कहने अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या माशाल्लाह जियो जियो उसको बना के भेजा, तवज्जो, उसको बना के भेजा जिसका खालिक ला इलाहा इल्लल्लाह है, सुभान अल्लाह जिसका अपना कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और जिसका खलीफा बिला फस्ल अलीयुन वलीयुल्लाह है। माशाल्लाह जियो और फिर इतनी मोहब्बत फरमाई अपने महबूब से कि बाकी तमाम अंबिया को नाम लेके पुकारा, बाकी तमाम अंबिया को नाम लेके पुकारा। आदम से खिताब किया तो या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह कहके पुकारा। इब्राहिम से खिताब किया तो या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रोया कहकर खिताब किया। इस्माइल से खिताब किया तो या इस्माइलो कहके पुकारा। यहया से खिताब किया तो या यहया हुज़्ज़िल किताबा बिक़ुव्वतिन, या यहया कहकर पुकारा। लेकिन जब बारी आई अपने महबूब की, माशाल्लाह अब नाम लेकर नहीं पुकारता, जियो अब नाम लेकर नहीं पुकारता, बल्कि जिस अंदाज में देखता है उसी अंदाज से पुकारता। जियो माशाल्लाह जिस अंदाज में देखता है उसी अंदाज से पुकारता है। अगर देखा कि चादर दोष पे है माशाल्लाह तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलो कह के पुकारा। सुभान अल्लाह अगर देखा कि चादर तान के सोया हुआ है तो या अय्युहल मुदस्सिर माशाल्लाह सुभान अल्लाह कभी ताहा कह के पुकारा, कभी यासीन सुभान अल्लाह ऐसे ही है ना, कभी ताहा कह के पुकारा, कभी यासीन कह के पुकारा। कभी देखा कि मुस्तफा की जुल्फे पसंद आई तो वल्लैल इज़ा सजा, माशाल्लाह मुस्तफा के लबों को हरकत करते हुए देखा तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा। माशाल्लाह जी यानी जिस अंदाज में देखा उसी अंदाज, और इस कदर मोहब्बत फरमाई अल्लाह ने, समझो इस कदर मोहब्बत फरमाई अल्लाह ने अपने महबूब से कि अगर मक्का
اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ. تو پکار اٹھا لا اقسموا بہذا البلد. میرے اللہ مجھے قسم ہے ان گلیوں کی جن میں تو چلتا ہے. جی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اگلی آیت میں تو اپنے فرمائیے گا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. مجھے باپ کی قسم، مجھے بیٹے کی قسم. ماشاء اللہ. کہ انسان باپ کب بنتا ہے؟ جب بیٹا پیدا ہو جائے. ایسے شادی ہو جائے اولاد نہ ہو تو باپ کب بنتا ہے؟ جب اولاد، جب بیٹا پیدا ہو جائے تب بنتا ہے باپ. اور خدا ارشاد فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. فرمایا مجھے باپ کی قسم، مجھے بیٹے کی قسم. اس قاعدہ کلیہ کے تحت شادی کے بعد حضرت عبداللہ صرف عبداللہ تھے، ابھی تک باپ نہیں بنے. باپ کب بنے؟ جب 12 یا 17 ربیع الاول کو آمنہ بنت وہب کی گود میں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں خالق کائنات نے وہ گوہر رکھا کہ نور کا ہلتن پر، رحمت للعالمین کا تاج سر پر، لوہرا کا لما خلقت الافلاق کا سرٹیفکیٹ لے کر، علم نشرہ لک صدرکا کی ڈگری لے کر محمد اس دنیا میں تشریف لائے تو عبداللہ باپ بن گئے. اور خدا فرماتا ہے مجھے باپ کی قسم، مجھے بیٹے کی قسم. گویا کہ خدا فرمانا یہ چاہتا ہے میرے حبیب مجھے قسم ہے اس دن کی جس دن تو پیدا ہوا. سبحان اللہ. تو جس دن مصطفیٰ پیدا ہوئے خدا اس دن کی قسم اٹھائے تو اس کی توحید میں فرق نہیں پڑتا. ماشاء اللہ. ہم اگر اسی دن میلاد النبی منائیں تو بدعت سبحان اللہ. توجہ سے گا. بسم اللہ. جی تیسرے نمبر پہ ہے نبوت، توحید، عدل اور نبوت. ہمارے پیغمبر پہ آ کے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا کیونکہ کائنات باقی ہے، لوگ باقی ہیں. نبوت کا سلسلہ بند ہوا، ہدایت کا سلسلہ بند نہیں. اب خدا کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی ہادی کا انتظام ایسے ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہادی کا انتظام نہ ہو تو مخلوق حجت قائم کر سکتی ہے. میرا اللہ سمجھو سمجھ لگی کوئی بات سامنے ہی وجہ سے ویسا آ رہی رات تیری لوہی قدر سیدھا ہے نہیں کہا آسان سے پتہ لگے آج خالق تو ہے. جی تو نبوت کے بعد سلسلہ امامت کا. امام کون بناتا ہے؟ امام بنتا کیسے؟ یاد رکھو کچھ لوگوں کو امام بندے بناتے ہیں، ماشاء اللہ. کچھ کو امام خدا بناتا ہے. لیکن بندوں کے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں فرق یہ ہوتا ہے. توجہ، اللہ کے بنائے ہوئے میں اور بندے کے بنائے ہوئے میں فرق یہ ہوتا ہے جسے بندے بناتے ہیں وہ مردہ باد ہو جاتا. جیو جیو. جی جسے بندے بناتے ہیں وہ مردہ باد ہو جاتے ہیں، جسے خدا بناتا ہے وہ زندہ. ماشاء اللہ. وہ سدا. اسی طرح بے شک. حال دیکھا نہیں آپ نے بندوں کے بنائے ہوئے کا؟ ایسا 15 باری حال میں کرتی بیٹھا تو ڈھیر باری کرتے ہوتی. جی حال دیکھا نہیں بندوں کے بنائے ہوئے کا؟ ایک دن اس کو زندہ باد کہہ کے
کرسی اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں، دوسرے دن وہی بدبخت اسی کم وقت کو مرد آباد کہہ کے نکال دیتے ہیں جی۔ لیکن جنہیں اللہ بناتا ہے، توجہ، لیکن جنہیں اللہ بناتا ہے وہ جس حال میں بھی ہوں ماشاءاللہ وہ زندہ باد ہوتے ہیں، وہ تخت پہ ہوں تو بھی زندہ باد ہیں، ماں کی گود میں ہوں تو بھی زندہ باد ہیں، منبر سلوری پہ ہوں تو بھی زندہ باد ہیں۔ خدا کی قسم اگر لوگ کے نیزہ پہ سوار ہو جائیں سبحان اللہ تو بھی زندہ زندہ باد۔ اچھا، جب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے لگا تو اب وہی خدا ہے، وہی مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کو بڑے ناز و ادا سے بلا رہا تھا۔ توجہ رکھیے گا، وہی خدا جو مصطفیٰ کو بڑے ناز و ادا کے ساتھ پکار رہا تھا، آج نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین، آج پکارا ہے تو اس کے اصل منصب سے، یا ایھا الرسول بلغ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ آج ہی تھوڑا ٹچ دے کے اس موضوع کو تمام کروں گا، کل انشاءاللہ تھوڑا سا عمل پہ بات ہوگی، اور پرسوں اگر موقع ملا تو عزاداری کے نام پہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ ماشاءاللہ جیو، بسم اللہ بسم اللہ جی ضروری ہے یہ چیزیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دے وہ جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر تو نے اس کی رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں، کیا مطلب ہے؟ تو مطلب سمجھاؤں آپ کو؟ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اس کا مطلب ہے تو نے نماز نہیں پہنچائی، جبکہ پہنچائی ہے۔ نماز پہنچانا رسالت ہے۔ زکوٰۃ کا درس نہیں دیا، جبکہ دیا ہے۔ خمس کا درس نہیں دیا، جبکہ دیا ہے۔ حج نہیں پہنچایا، جبکہ کر کے دکھایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جہاد یہ اسی طرح ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو نے آج یہ کام نہ کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں امام بارگاہ بنایا، کمرے بنوا دیے، اس کی چار دیواری نہیں بنائی، سمجھو، کمروں کی امام بارگاہ کے کمرے بنا دیے، اس کی چار دیواری نہیں، کمروں دروازے، جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کیا امام بارگاہ بنایا، کچھ بھی نہیں کرا۔ ماشاءاللہ۔ سمجھو، کیا امام بارگاہ بنایا، بھائی کروڑوں روپے لگا دیا، کیا کروڑوں روپے لگائے، کچھ بھی نہیں لگائے، اس کی حفاظت کا تو بندوبست کیا۔ سبحان اللہ۔ تو وجہ مان بسم اللہ۔ اب سمجھ آئی میری گزارش کی کہ کروڑوں روپے لگائے، کیا لگائے؟ امام بارگاہ پہ کروڑوں روپے لگا دیے، مگر اس کی حفاظت کا بندوبست تو نہیں کیا نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شریعت، اسلام اور دین کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ شریعت بنانا خدا کا کام، شریعت پہنچانا مصطفیٰ کا کام، اور جب شریعت پہ مشکل بن جائے تو حفاظت شریعت کس کا کام ہے؟ میرے رسول، نماز تو نے پہنچا دی ہے، روزہ تو نے رکھ کے دکھلا دیا ہے، حج کر کے دکھا دیا ہے، زکوٰۃ پہنچا دی ہے، جہاد کر کے، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے
کہ یہ نماز قیامت تک کے لیے اصلی حالت میں رہے تو کسی محافظ نماز کا انتظام ماشاءاللہ 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 اگر تیری خواہش یہ ہے کہ قیامت تک اس شریعت میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پھر اس محافظ شریعت کا اعلان کر. اگر تو نے اس محافظ شریعت کا اعلان نہ کیا جیو ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ امامت جو ہے وہ محافظ شریعت. بے شک بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شریعت کی چار دیواری کو امامت کر ماشاءاللہ جی جس چار دیواری کے اندر شریعت محفوظ رہتی ہے اس کو کہتے ہیں امامت. امامت. اب پیغمبر نے کیا کیا؟ فرمایا سلمان پیچھے والوں کو جلدی بلاؤ، جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو ٹھہرنے کا حکم دو، میں انتہائی کا ہم اعلان کرنا چاہتا ہوں. بڑا جلدی گزرتا ہوں، میں انتہائی اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں. بٹھایا. اب جگہ عجیب، تازہ تازہ حاجی، مونڈے ہوئے سال، چلچلاتی دھوپ، جی چٹیل میدان، نہ کوئی چھانت نہ کوئی چپڑی، ایسے ہی ہے کچھ بھی نہیں. اور پھر اوپر سے ایک اور عجیب کام کیا مصطفیٰ نے، کچھ لوگوں کے پلان اتروا لیے. جیو جیو. بہرحال یہ تو اپنی اپنی توجیحات ہے، میں کسی توجیح میں نہیں پڑھنا چاہتا. بہرحال یہ ضرور ہے کہ پیغمبر نے کچھ لوگوں کے پلان اتروائے. پلانوں کا بنایا ہے منبر. اور میں کہتا ہوں کہ پلانوں کا منبر بنانے کے لیے یہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے کہ میں آیا پیر شاہ جی کے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، انہوں نے جناب میز کی جگہ پہ کرسی کے سامنے چارپائی رکھ دی. تو جو میز کی جگہ پہ چارپائی کے سامنے میز کی جگہ پہ کرسی کے سامنے کیا رکھ دی؟ چارپائی. اب وہ لوگ جو میرا خطبہ سننے کے لیے آئے تھے، وہ میرا بیان سننے کے لیے آئے تھے، اگر وہ خطبہ بھولنا بھی چاہیں جی تو وہ چارپائی خطبہ بھولنے نہیں دے گی. بلکہ اگر وہ کوئی آئے بائیں شائیں کرے گا تو دوسرا کہے گا یار اسی مولانا کی بات کرتے ہیں جس کے سامنے میز کی جگہ پہ چارپائی. جیو جیو ماشاءاللہ. یار وہ خطبہ تمہیں یاد نہیں؟ وہی خطبہ نا جس خطبہ میں مولانا کے سامنے چارپائی موجود. اگر منبر منگوانا ہوتا تو اگر بلقیس کے لیے چشمے زدن میں سبحان اللہ توجہ، اگر بلقیس کے لیے چشمے زدن میں تخت بلقیس آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کے لیے ماشاءاللہ مدینہ سے منبر نہ آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا. مصلحت یہ تھی کہ اگر کوئی میرا یہ خطبہ غدیر ماشاءاللہ سبحان اللہ بھولنے کی کوشش بھی کرے تو ساتھ والا کندھا ہلا کے یاد کرا دے، ارے بھائی میں مصطفیٰ کے اسی خطبے کی تو بات کر رہا ہوں جس خطبے میں تیرا پلان اتارا. سبحان اللہ. جیو جی جس خطبے میں تیرے اونٹ سے پلان اتارا گیا تھا، میں اسی خطبے وہ خطبہ اب یاد آیا. ہاں بھائی بڑی بات ہے، بڑی چلچلاتی دھوپ تھی. دوسرے کا کندھا ہلا کے کہہ سکتا ہے جب تجھے یاد نہیں کہ جب تیرے پاس ایک ہی چادر تھی تو اس چادر کو آدھی چادر کو سر پہ دے رہا تھا، آدھی کو پاؤں کے نیچے.
جی کڑیوں سے کڑیاں ملائی مصطفیٰ نے کہ خطبہ غدیر کوئی بھول نہ جائے نہ جائے. اب کیا کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ دو منبع ہیں وحی کے، زبان مصطفیٰ بھی وحی اور ہاتھ مصطفیٰ بھی وحی. جی جو بولتا ہے وہ بھی وحی الہی کے ذریعہ، جو کرتا ہے وہ بھی وحی الہی کے ذریعہ. دو منبع ہیں وحی کے، مصطفیٰ کی زبان بھی وحی الہی کا منبع، مصطفیٰ کے ہاتھ بھی وحی الہی کا ذریعہ. اعلان نبوت سے لے کر اعلان امامت تک، توجہ، اعلان نبوت سے لے کر اعلان ولایت تک مصطفیٰ کا نبوت کا، ظاہری نبوت کا عرصہ ہے 23 سال. اس 23 سال کے عرصہ نبوت میں وحی کے دونوں ذریعے بیک وقت متحرک، توجہ، وحی کے دونوں ذریعے بیک وقت متحرک نہیں. زبان حرکت میں ہے تو ہاتھ ساکن ہے، ہاتھ حرکت میں ہے تو زبان تو زبان خاموش ہے. مگر میدان غدیر ایسی جگہ ہے جہاں یہ دونوں وحی الہی کے مرکز متحرک ہیں، ہاتھوں سے بلند کرتے ہیں، زبان سے ارشاد فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ماشاء اللہ. اس کا علی مولا. علی مولا. اب یہاں پہ تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا لوگوں کو، یہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم تھوڑے زیادہ ہو جائے گا تو گھبراہ سو نہیں. بسم اللہ. کوئی بات نہیں. جی گھبرانا تو میں چاہیے کرے گا بولے تو نعرہ حیدری. یا علی. اب یہاں پہ لوگوں کو اشتباہ ہوا، یہ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا کا مطلب دوست ہے. میں کہتا ہوں اچھا چلو تیری بات مان لیتے ہیں، مولا کا مطلب دوست ہی مان لیتے ہیں، تو ذرا حدیث کے مفہوم پہ غور کر. ماشاء اللہ. اگر حدیث یہیں سے شروع ہوتی کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی اور مولا، تو مان لیتے کہ مولا کا مطلب، لیکن حدیث تو یہاں سے شروع ہی نہیں ہوئی، یہاں پہ ختم ہی نہیں ہوئی، بلکہ حدیث شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ مولا، یا اللہ ہے میرا مولا، انا مولا المؤمنین، میں ہوں مؤمنین کا ماشاء اللہ. بلکہ اگر خطبے کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پیغمبر نے پہلے ہی قرار دیا ہے. کون سا؟ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ ماشاء اللہ. توجہ، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، سبھی نے کہا کہ ہاں آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ. یہ اولویت بمعنی دوستی ہے یا بمعنی حقوق؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. حضرت کا یہ فرمان اشارہ تھا اس آیت کی طرف، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ حق تصرف، جانوں سے زیادہ حق تصرف دوستی میں ہوتا ہے یا حکومت؟ جی تو فرمایا چاہا آپ نے، پیغمبر نے اسی آیت کے ضمن میں ارشاد فرمایا الستو بکم اولا بکم من انفسکم،
کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سبھی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ جب ان سے یہ اقرار لیا تو اب ارشاد فرماتے ہیں اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا المؤمنین، میں مومنین کا مولا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اب جس جس کا میں مولا، سبحان اللہ، اس کا علی مولا۔ کیا مطلب؟ اللہ مولا یا اللہ ہے میرا حاکم، توجہ، اللہ مولا یا اللہ ہے میرا حاکم، انا مولا المؤمنین، میں ہوں مومنین کا حاکم، من کنت مولا ہو، ماشاءاللہ، جس جس کا میں حاکم، سبحان اللہ، فہذا علی علی مولا، اس کا علی۔ اچھا اب یہاں تھوڑا سا لفظ من کن تو بھی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیغمبر کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ کن تو نبی، میں اس وقت نبی تھا، توجہ، اس وقت بھی نبی تھا، اب بھی نبی ہوں، توجہ سنا، بسم اللہ، اس وقت بھی نبی تھا، اب بھی نبی، نبی ہوں۔ اگر کن تو نبیین کا مطلب ہے کہ میں نبی تھا، تو من کن تو مولا ہو کا یہ مطلب کیوں ہے کہ جس جس کا مولا ہوں؟ جیو، حدیث قدسی عرض کرتا ہوں، کن تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ماشاءاللہ، بھئی جہاں کنتو کا مطلب تھا، کنتو نبیین میں کنتو کا مطلب تھا، لیکن جب بات آئی علی حیدر کرار کی ولایت کی تو جس جس کا میں مولا ہوں، پتہ یہ ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ ترجمہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ جو اصلی ترجمہ ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا تھا۔ ماشاءاللہ، اب مصطفیٰ کس کس کے مولا ہیں؟ میں آدم کا مولا، علی آدم کے مولا، میں نوح کا مولا، علی نوح کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، علی۔ گھبرا گیا؟ بسم اللہ، بسم اللہ، جی، اللہم والے من والا ہو، میرے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت، وعادے من عادا ہو، جو علی سے دشمنی رکھے، وانصر من نصرہ، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهْ، بسم اللہ، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهْ، جو علی کو چھوڑ دے۔ ماشاءاللہ، جیو، جی، اصل موت تو یہاں پہ ہے نا، اصل موت تو یہاں پہ ہے نا کہ مولا کا مطلب دوست کیا جاتا ہے۔ وَانصُرْ مَنْ نَصَرَ، تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهْ، تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو۔ پیغمبر کا یہ خطبہ ہے یا دعا ہے؟ پیغمبر کا یہ خطبہ ہے یا دعا ہے؟ خطاب ہے یا دعا ہے؟ دعا ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جی، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد؟ پیغمبر دعا کیا کہتے ہیں؟ اللہم والے من والا، میرے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت، گویا کہ
خدا کی محبت کے لیے پیغمبر کی اس دعا کے بعد خدا کی محبت کے لیے لازم ہے کہ جو خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ پہلے علی سے جی علی کی محبت ہی خدا کی محبت ہے. بے شک ماشاءاللہ. وعدے من وعدہ علی کی دشمنی ہی خدا علی کی دشمنی ہی خدا کی دشمن. وخذل من خذلا جس نے علی کو چھوڑ دیا. ماشاءاللہ. اس نے علی کو نہیں چھوڑا خدا کو. اچھا اب لگ گیا خیمہ ہو گیا. اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بھائی علی کو مولا ہونے کی مبارکباد دو. یعنی تمام پہلوؤں کو مصطفیٰ نے مد نظر رکھا کہ کل کو کسی کو ڈنڈی مارنے کی ضرورت جیو. یہ مبارکباد جو ہے یہ ڈنڈی مارنے کا آخری رستہ تھا کہ یہاں بھی کوئی ڈنڈی نہ مار سکے. فرمایا جاؤ میرے بھائی علی کو مولا ہونے کی مبارک بات دے کر آؤ. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مبارک دی ہے وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب تھے جو علی حیدر کرار کے خیمہ میں آئے اور علی حیدر کرار کے خیمہ میں آ کر سلام کر کے کہتے ہیں بخن بخن لک ابن ابی طالب. سبحان اللہ. مبارک ہو اے ابو طالب کا بیٹا. سبحان اللہ. اصبحتا تو ہو گیا ہے. اصبحتا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا. اصبحتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ تو میرا بھی مولا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. توجہ تو اصبحتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ تو میرا بھی مولا ہو گیا ہے. ہر مومن کا مولا ہو گیا ہے ہر مومنہ کا. ماشاءاللہ. یہ مبارکباد دی کس نے ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور اس میں ہمارے دو بڑے مسئلے حل فرما دی حضرت عمر نے. دو بہت بڑے مسئلے حل فرما دی. ایک وہ مسئلہ جو لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. ماشاءاللہ. توجہ. ایک حضرت ابو طالب کے ایمان والا مسئلہ حضرت عمر بن الخطاب نے حل فرما دیا اور دوسرا علی کی مولایت والا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ بخن بخن لکا یبن ابی طالب کہہ کر پکارنا یہ ابو طالب کی فضیلت نہیں. سبحان اللہ. یہ علی کی فضیلت. ماشاءاللہ. یہ علی کی فضیلت ہے کہ اے علی مبارک ہو تجھے تو بیٹا ہے اس کا جس کی وجہ سے تجھے فضیلتیں ملی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور ایک جملہ عظمت ابو طالب کا کرتا چلا جاؤں کہ علی حیدر کرار نے جنگ صفین میں بھیجا جناب حضرت محمد ابن حنفیہ کو. بیٹا حملہ کر دیا. حضرت محمد حنفیہ بڑا بھرپور حملہ کر کے واپس آئے. فرماتے ہیں ویسا حملہ نہیں کیا جیسا میں چاہتا ہوں. دوبارہ بھیجا سہ بھیجا. اب جب سہ حملہ کر کے واپس آئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ محمد اب دیکھ میں کیسے لڑتا ہوں. اب میرا حملہ دے. توجہ. اب میرا حملہ دے. اب جو علی حیدر کرار نے ایک بھرپور حملہ کیا اور بھرپور حملے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو محمد حنفیہ کا جھکا ہوا سر
محمد حنفیہ کا جب جھکا ہوا سر علی حیدر کرار نے دیکھا. سنو کہ حضرت ابو طالب کی عظمت کا جملہ. علی حیدر کرار نے جب اپنے بیٹے کا جھکا ہوا سر دیکھا تو پیشانی چوم کر فرماتے ہیں محمد پریشان نہ ہو, تو ویسا لڑا ہے جیسے علی کے بیٹے کو لڑنا چاہیے تھا, میں ویسے لڑا ہوں جیسے ابو طالب کے بیٹے کو لڑنا نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, بلندہ نعرہ حیدری یا علی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میرا بیٹا پریشان نہ ہو, تو ویسے لڑ کے آیا ہے جیسے علی کے بیٹے کو لڑنا چاہیے تھا, ماشاءاللہ. اور میں ویسے لڑ کے آیا ہوں جیسے ابو ابو طالب کے بیٹے کو لڑنا چاہیے. اچھا, دو اعلان ہوئے, پیغمبر نے دو اعلان فرمائے. یہ بھی عظمت ابو طالب کا جملہ کرتا تھا. دو اعلان فرمائے پیغمبر نے, ایک اعلان نبوت اور ایک اعلان ولایت. دونوں اعلان جو ہے وہ حکم خدا سے فرمائے, لیکن جب نبوت کا اعلان فرمایا تو خدا نے ضمانت نہیں دی. توجہ, اعلان نبوت کے وقت یہ نہیں فرمایا کہ میرا رسول تو یہ اعلان کر دے اللہ تجھے لوگوں کے شر سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ ہے صاحبان, میرے خیال میں تھک گئے ہیں. بسم اللہ. جی نظر خان میرے خیال میں تھک گئے ہو. اچھا, توجہ ہے صاحبان. جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا خدا نے, جب اپنے نبی کی نبوت کا اعلان کروایا نبی سے, تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے رسول تو اعلان کر تیرا خدا تجھے لوگوں کے شر سے, جبکہ شر کا خطرہ اس وقت زیادہ تھا. شر کا خطرہ اعلان نبوت کے وقت زیادہ تھا یا اعلان ولایت کے وقت. ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو اعلان نبوت کے وقت شر کا اس وقت نہیں فرمایا کہ تیرا خدا تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اعلان ولایت کے وقت کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے توجہ, اعلان نبوت کے وقت حفاظت کا ذمہ اس لیے نہیں لیا کہ حفاظت کرنے کے لیے ابو طالب جو موجود تھا. واہ واہ جی ہو. مصطفیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے ابو طالب جو موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ اعلان ولایت کے وقت جب دیکھا کہ ابو طالب مصطفیٰ کا محافظ, ابو طالب اب دنیا میں موجود, ماشاءاللہ, تو پھر ارشاد فرمایا میرا حبیب اعلان کر واللہ یعصمک من الناس, اللہ تجھے لوگوں کے شر سے ماشاءاللہ. اچھا, اب یہ جو اعلان غدیر ہے, یہ جو اعلان ولایت ہے, یہ علی حیدر کرار کے لیے اعزاز ہے یا ذمہ داری ہے؟ ہم تھوڑی گل سن لو, اس کے بعد پھر جی. اعلان ولایت مصطفیٰ کے لیے اعزاز ہے, مرتضیٰ کے لیے اعزاز ہے یا ذمہ داری ہے؟ جی ذمہ داری ہے. کون سی ذمہ داری ہے؟ محافظت دین, حفاظت اسلام, حفاظت شریعت, یہی ذمہ داری ہے نا جی. من کن تو مولا کا اصل مطلب علی حیدر کرار کی ذمہ داری ہے, اعزاز نہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, علی کا شیعہ ہونا اعزاز ہے یا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری. کس کی؟ کوڑ کی جی. ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے
یہ شریعت میں اپنی مرضی شامل کرنے کی جی نماز قائم کرنے کی ذمہ داری ہے یا نماز کا مذاق بنانے کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری ہے تو کس کی؟ جی اور آج اگر تیرے ممبر سے مذاق اڑایا جائے نماز کا، آج اگر یہ کہا جائے کہ حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھیں، اصحاب کہف کے کتے نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، وہ بھی تو جنت چلا گیا، میں کہوں گا اے بندہ خدا تجھے کہا کس نے کہ نماز کتوں کے لیے؟ وہ تجھے تو بھول ہو گئی ہے، تجھے تو غلطی ہو گئی ہے، تجھے کہا کہ کس نے دیا کہ نماز کتوں کے لیے ہے؟ نماز ہے انسانوں کے لیے، تو نکل جا صرف انسانیت سے، نہ پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ جیو جیو اور اب تو بنے ہوئے ہیں نا لوگ کتے، اب بنے ہوئے ہیں لوگ کتے بڑے جناب، اور بڑی ترقی کی ہے آج تمہارے شیعہ نے اور علی حیدر کرار کے ماننے والوں نے، نام نہاد ماننے والوں نے بڑی ترقی کی ہے۔ چند سال پہلے علی کے کتے تھے، اب کلندر کے کتے ہو گئے جی، کسی دور میں سگے علی تھے، اب سگے کلندر بن گئے۔ اور اللہ کا بندہ غور کر، فکر کر، علی انسانوں کی تربیت کے لیے ہے، کتوں کی تربیت کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ جیو سبحان اللہ جیو جیو علی کا دروازہ انسانوں کے لیے ہے، علی کا دروازہ کتوں کے لیے نہیں جی۔ کتے علی کے دروازے پہ نہیں آتے، کتے تو علی کے مزار پہ نہیں جی، کتے تو علی کے مزار پہ نہیں جا سکتے۔ شیعہ ہونا، علی کا شیعہ ہونا اعزاز نہیں، ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کر۔ کیا کر رہا ہے تم؟ علی مولا کو مولا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا یا علی کی مرضی؟ ماشاءاللہ جی توجہ ہے صاحب جی۔ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جنہوں کو کوڑ تمہ دینا پڑتا کوڑ تمہ مٹھا جو ہوتا ہے کوڑا دینا۔ توجہ صاحب، علی مولا کو مولا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی کو مانا ہے، کروں گا اپنی مرضی، یا علی مولا کو مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری کوئی مرضی نہیں، اب جو بھی مرضی ہے علی کی مرضی ہے۔ علی مولا کو مولا ماننے کا مطلب ہے اب یہ آنکھ میری نہیں، توجہ، یہ آنکھ کس کی ہے؟ اس آنکھ پہ حکومت کس کی ہے؟ اس کان پہ حکومت کس کی ہے؟ اس زبان پہ حکومت، ان ہاتھوں پہ حکومت کس کی ہے؟ مولا کا مطلب حکومت ہے نا، ایسے ہے نا۔ آپ کس کی حکومت میں ہو؟ ممنون حسین کی حکومت ہے جو جڑا بیچارہ کوئی 2.5 سال بعد ٹیلی ویژن پہ ہوگا، 14 اگست بہار سے آج آپ کس کی حکومت میں ہو؟ علی کے 11ویں بیٹے مہدی دوران کی حکومت میں ہو جیو جیو یا کسی اور کی حکومت میں؟ ایسے ہی ہے نا۔ اور جو حاکم ہوتا ہے وہ اپنی حکومت چلانے کے لیے چند قوانین بناتا ہے، بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ اور جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر وہ حاکم اسے نوبل پرائز دیتا ہے، انعام دیتا ہے اس نے۔ جب خلاف ورزی کرے اس دی قانون دی حکومت اس کو انعام دیتی جی، سزا دیتی ہے یا انعام؟ نہ یا۔ اچھا چلو آپ سے یہ پوچھتا ہوں،
کہ علی حیدر کرار کی حکومت گھر کے اندر ہے یا گھر سے باہر بھی ہے؟ ہر جگہ سوچ لو جی، ابھی تو بیٹھے ہو تو سمجھ اتنے علی مولا کی حکومت ہے یا کوئی نہیں ہے؟ جنہوں نے یقین ہے نا کہ اتنے علی مولا کی حکومت ہے، صلوات پڑھو اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ تو گھر میں ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، محلے میں ہو، ہر وقت اور ہر جگہ حکومت ہے علی کی، اگر تو ہر وقت علی کی حکومت میں رہتا ہے تو مجھے ایمانداری سے بتلا، جب تو جا کے بیٹھ جاتا ہے حجام کی کرسی پہ، جیو جیو گل ہی ٹھیک ہے، چلو ہوں جمہوریت کا دور ہے، ڈھیر آدمی گل ہی ٹھیک۔ اگر ہر وقت حکومت ہے علی حیدر کرار کی اور ہر جگہ پہ حکومت ہے علی حیدر کرار کی، اور تو جا کے بیٹھ جاتا ہے حجام کی کرسی پہ اور وہ اٹھا لیتا ہے اس طرح، تو نے کبھی ایک منٹ کے لیے اس کا ہاتھ روکا ہے کہ بھائی ٹھہر جا، میں ہوں علی کا رعایا، میں ہوں علی کی رعیت، میں رہتا ہوں علی کی حکومت پہ، مجھ پہ لاگو ہے علی کی حکومت، مجھ پہ واجب ہے علی کی اطاعت، میں ہوں علی کی رہبریت میں زندگی گزار رہا، ٹھہر جا، مجھے علی کے قانون کی کتاب پڑھنے دے، علی کی حکومت میں داڑھی منڈوانا حرام ہے یا حلال؟ واہ واہ جی اوپٹھے اس طرح نال منا کے منجے آ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نے علی کی حکومت کو مانا ہے یا علی کی حکومت کا انکار کیا؟ اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر تو نچوائے کجریاں جی اور بجائے ڈھول تاشا، بتا کیا علی کی حکومت میں کنجریاں نچوانا اور کنجر گویے بلا کر علی حیدر کرار کی حکومت میں رہ کر علی حیدر کرار کی حکومت کی تو مخالفت کر رہا ہے؟ ایک جگہ سے لگیا اور ترائے جاڑ اور ساتھ چوتھے جاڑ مجلس ہے آخر قیامت مروں گیا رہا مجلس پڑھنے اس کو کسی سے آ کے ترائے جاڑ سے پہلے آتے جناب اور سے لگیا رہا اللہ مان و بن حفیظ ہوں تو آج مجلس پڑھنے آستے آئے وہ بھی بڑی شاعر جیسے لوگ مجلس پڑھ رہی نا تو دعا منگاؤ لگا اور جاکے کنجری نچیاں دا ثواب، ویرائٹی شو دا ثواب، سائیکل گراؤنڈ دا ثواب، تھیٹر دا ثواب، موت دے خوہ دا ثواب، تے اج والی نمانی مجلس دا بھی ثواب۔ آج والی نمانی مجلس دا بھی ثواب ایک شاہ صاحب ضرور صلوات پڑھی محمد خبردار علی کی حکومت کی مخالفت نہ کر، جب تو جائے کسی ایسے بے تکلف دوست کی تقریب میں اور وہ تجھے آفت کرے شراب کی اور تو یہ کہے کہ اگر میں یہ شراب نہ پیوں گا
تو میرا دوست ناراض ہو جائے گا. کبھی تو نے سوچا ہے کہ تو اپنے دوست کو تو راضی کر رہا ہے مگر اپنے حاکم جیو ماشاءاللہ شراب پینے سے علی راضی ہوتے ہیں یا ناراض؟ جی ناراض ہوتے ہیں. ریٹ کتے دی گھول دے جیو میرے کام دے دیے کہ نہیں چلیں گے. نہ ریٹ کتے دی گھول تے نہ شراب تے نہ کجریاں دا نہ کام. پھر بھی یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتیرے. نہ میرا دوست اگر مانا ہے علی مولا کو مولا تو پھر یاد رکھ اب اپنی زندگی کا تو مالک نہیں. ماشاءاللہ تیری زندگیوں کا مالک ہے علی. اور میں نے ایک جملہ پہلے عرض کیا تھا کہ جس نے آ کے سب سے پہلے علی حیدر کرار کو مولا ہونے کی مبارکباد دی تھی اس نے زندگی علی کی مرضی کے مطابق گزاری تھی یا اپنی مرضی کے مطابق؟ توجہ ہے. مولا کی اس نے مبارکباد تو دی تھی لیکن زندگی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی علی حیدر کرار کو مولا ماننے کے لیے تو تیار ہیں مگر اپنی زندگیاں علی کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے تیار. اگر مانا ہے علی مولا کو مولا تو پھر یاد رکھ تیرا نہ سونا اپنی مرضی کے مطابق ہے, تیرا نہ جاگنا اپنی مرضی کے مطابق ہے, تیرے نہ چہرے کی تراش خراش اپنی مرضی کے مطابق ہے, تیرا نہ لباس اپنی مرضی کے مطابق ہے, تیرا نہ کھانا اپنی مرضی کے مطابق ہے, تیرا نہ پینا اپنی مرضی کے مطابق ہے, تیرا نہ مرنا اپنی مرضی کے مطابق, نہ جینا. جب علی حیدر کرار تجھے کہے سو جا تو پھر سو جا, اور جب علی حیدر کرار کہے کہ جاگ, علی حیدر کرار تجھے کہیں گے کیسے جاگ؟ سیرت سے پتہ چلے گا کہ علی حیدر کرار کس وقت کہتے ہیں جاگ. 19 رمضان 40 ہجری صبح صادق کو گواہ کر کے کہہ رہا ہے حسنین کا بابا, اے صبح صادق گواہ بن جا, ہمیشہ علی نے تجھ پہ طلوع کیا ہے. تو نے کبھی علی پہ طلوع نہیں کیا, اور ماننے والا ہو ایسا کہ پا بندے تے آخر جا گے لیا لاؤن تے میں نہیں آ گئی تو وجہ سنتا رہا نا. اپنی مرضیاں اگر مانا ہے علی مولا کو مولا تو تیری کوئی مرضی نہیں ہے. تیری آنکھ وہ دیکھے جو علی چاہتا ہے, تیری زبان سے وہ نکلے جو علی چاہتا ہے, تیرا کان وہ سنے جو علی چاہتا ہے, تیرے قدم اس طرف جائیں جہاں علی چاہتا ہے, تیرے ہاتھ وہاں جائیں جہاں علی چاہتا ہے, تیری پیشانی اس بارگاہ میں جھکے جس کی بارگاہ میں علی کی پیشانی. پھر تو مزہ ہے علی مولا کو مولا ماننے کا. لیکن اگر زبانی کلامی منیا تو عبدالستارتوں سے ایک باری آیا کبیر آئے, میں اس مذہب سے پڑھ رہا, اس پڑھا شیعہ دا قصیدہ, شیعہ دا قصیدہ اس پڑھا اور کیا لکھا وکرا رواج نہ روزہ نہ نماز, پڑے بھنگ دے پیالے آ کے جانے یہاں جی. میرے پیر دا ملنگ بیٹھا روز پیوے بھنگ, نارے حیدر دے لاوے آ کے جانے یہاں. میرے پیر دا مولائی میرے پیر دا مولائی کرے جتنی برائی جن حیدر دے لائی آ کے جانے یہاں. جی
نماز پڑھ اور پھر کہے گانے یا علی، روزہ رکھ اور پھر کہے گانے یا علی، تلاوت قرآن کر اور پھر کہے گانے یا علی، حج تجھ پہ واجب ہے، حج کو ادا کر اور پھر کہے گانے یا علی، یتیم کا حق ادا کر اور پھر نعرہ لگا جانے یا علی۔ ولایت سوکھی ہے یا اوکھی ہے؟ یہی ولایت ہے، وہ ولایت نہیں جس ولایت کے نام پہ تجھے چھٹی دی جاتی، وہ ولایت نہیں جس ولایت کے نام پہ تجھ کو دین سے اور شریعت سے گمراہ کیا۔ آج شہادت ہے، شہادت کے لیے کہا گیا ہے، شہادت پڑھنے کے لیے اس شہید کی کہ جس کو حسین نے اٹھا کے گھوڑے کی زیر میں بٹھایا، عزادارو، بیوہ ہونے کے بعد عورت اس کی زندگی کا سب سے بڑا مرکز محور اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد بھی جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یہ ماں اسی چھوٹے بیٹے کے سہارے زندہ رہتی ہے اور اسی کے لیے آس لگا کے بیٹھی ہوتی ہے، یہ بڑا ہوگا، میں اس کی خوشیاں دیکھوں گی، میں اس کے سر پہ صحرا سجاؤں گی، یہ بیوہ ماں کا بڑے کا سہارا، اس کی دلہن لے آؤں گی میں اپنے گھر، میرا یہ بیٹا بنے گا بیوہ ماں کا سہارا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتلاؤ کیا گزرتی ہے اس ماں کے دل پہ جو اس بیٹے کی زندگی کی 13 بہار تو دیتے، لیکن این اس وقت کہ جب اس کی عمر ماں کا سہارا بننے کے قریب پہنچ چکی ہو، اس ماں کو دیکھنا پڑ جائے اسی بیٹے کا لاشا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ جناب حضرت ام فروا نے وہ مصیبت بھرا لمحہ بھی دیکھا کہ جب حسن مجتبیٰ کا جگر کٹ کٹ کے منہ کے ذریعے باہر آ رہا تھا اور بی بی اس کو ایک تشت میں سنبھال رہی تھی، اسی دوران امام حسن مجتبیٰ نے کہا ہے ام فروا، کہاں ہے میرا قاسم، کہاں ہے میرا قاسم؟ مولا قاسم آپ کے قریب بیٹھا ہے۔ امام حسن نے ایک تعویذ کھولا، ام فروا کے سامنے باندھا ہے جناب قاسم کے دائیں بازو پہ، فرماتے ام فروا اس تعویذ کو نہیں کھولنا اس وقت تک جب تک میرا قاسم کسی مصیبت میں نہ گر جائے، جب یہ میرا قاسم کسی بہت بڑی مصیبت میں گر جائے اس وقت میرے اس تعویذ کو کھولنا۔ عزادارو، بڑا جوان ہوتا رہا قاسم، دیکھتی رہی ماں 28 رجب کو حسین نے چھوڑ دیا مدینہ، ماں بیٹا چل پڑے حسین کے ساتھ، 2 محرم کو آگے کربلا کے لکودک صحرا میں یہ ماں بیٹا دونوں ساتھ تھے۔ عزادارو، جناب ام فروا کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی میدان کربلا میں آئی ہے اس کا وارث موجود ہے، جو بھی میدان کربلا میں آئی تھی اس کا وارث موجود تھا۔
جناب رباب آئی تھی تو حسین جیسا وارث موجود تھا، جناب زینب کبریٰ میدان کربلا میں موجود تھی تو عبداللہ ابن جعفر طیار جیسا وارث زندہ تھا۔ یہ واحد مظلومہ ہے ام فروا کہ جو کربلا میں آئی ہے تو وارث کا سہارا موجود نہ تھا۔ عزادارو شب عاشور امام حسین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب قاسم کھڑے ہوئے، جناب قاسم کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں چچا جان آپ جو شہداء کی باتیں فرما رہے ہیں تو کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میں بھی شامل ہوں؟ کیوں قاسم آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا کل یہ اعزاز میری قسمت میں بھی لکھا ہے؟ سنو کہ حسین مظلوم کا جملہ، مظلوم فرماتے قاسم بیٹا تو ہے، کل کے شہیدوں میں تو میرے اصغر کا نام یہاں پہ مجھے ایک عجیب جملہ یاد آیا ہے۔ کسی حسین کا چھوٹا سن ہے، روتے ہوئے گھر تشریف لائے ہیں۔ ماں نے پوچھا حسین روتے کیوں ہو؟ کہتے اماں آج نانا کا مجھ سے محبت کرنے کا انداز بڑا نرالا تھا۔ بیٹا کیسی محبت؟ اماں نانا نے آج مجھے اپنے سینے سے لگایا، نانا نے مجھے آپ اپنے گلے سے لگایا اور پھر میرا گلا چوم کے کہتے ہیں فدا کا جدک یا حسین، اے حسین تجھ پہ تیرا نانا قربان ہو جائے۔ فدا کا جدک یا حسین، حسین تیرے پر تیرا نانا قربان ہو جائے۔ اماں نانا نے یہ جملہ کہا اور گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اماں ابھی نانا کا گریہ نہ رکا تھا کہ مجھے بابا نے گلے سے لگایا، میرے گلے پہ دیا ہے بوسا اور وہی جملے دہرائے فدا کا ابو کا یا حسین، حسین تجھ پر تیرا بابا قربان ہو جائے۔ اماں ابھی بابا کا رونا نہ تھما تھا کہ میرے بھائی حسن نے مجھے گلے سے لگایا ہے اور مجھے کہتے تھے فدا کا ابو کا یا حسین، حسین تجھ پہ تیرا بھائی قربان۔ عزادارو جب ماں نے بیٹے کی یہ گفتگو سنی، ماں اور بیٹا دونوں گریہ کرنے لگے۔ پیغمبر گھر میں تشریف لائے، گریہ کی وجہ پوچھی، بی بی عرض کرتی ہے بابا جان مجھے تو آپ کے بیٹے حسین نے رلا دیا ہے۔ کیوں زہرا کیوں رلایا ہے؟ بابا آپ نے عجیب انداز سے میرے بیٹے سے کلام کیا ہے، حسین نے مجھے وہ کلام سنایا، مجھے رلا دیا۔ پیغمبر فرماتے ہاں زہرا تیرے حسین کی زندگی میں ایک وقت آئے گا، تیرے حسین کی زندگی میں ایک وقت آئے گا کہ یہ جب یہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا میدان کربلا میں قتل ہو جائے گا۔ بابا کیا میرا بیٹا جب حسین قتل ہوگا تو کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ نہ زہرا میں موجود نہ ہوگا، اس کا بابا وہ بھی نہیں ہوگا، اس کا بھائی وہ بھی نہیں ہوگا۔ بابا کیا میں موجود ہوں گی؟ نہیں زہرا تو بھی موجود نہ ہوگی۔ عزادارو جب ہر طرف سے نہیں 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 کی آواز آئی، اب حسین نے سوال کیا نانا جان اگر آپ اس وقت موجود نہیں ہوں گے تو آپ مجھ پر فدا کیسے ہوگے، آپ مجھ پر قربان کیسے ہوگے؟ سنو گے پیغمبر کا جواب؟ پیغمبر فرماتے حسین جب میدان کربلا میں کڑی الجوان اکبر کا لاشا اٹھانا تو سمجھ لینا یہ نانا کی قربانی، سمجھ لینا یہ نانا کی قربانی ہے۔ بابا نانا کی قربانی تو سمجھ آ گئی، آپ کی قربانی کیسے ہوگی؟ علی ہے میرے جلال فرماتے حسین جب فرات کے کنارے عباس کے زخمی سر
مولا حسین متوجہ ہوئے بھائی حسن کی جانب، کہتے ہیں بھائی حسن نانا کی قربانی بھی سمجھ آ گئی، بابا کی قربانی بھی سمجھ آ گئی، بھیا آپ مجھ پہ کیسے قربان ہو گئے؟ اس وقت حسن مجتبی ارشاد فرماتے حسین جب میرا قاسم تجھ سے اجازت لینے کے لیے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، قاسم بیٹا کل کے شہیدوں میں تو میرے اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ تڑپ گئے جناب قاسم، ہاشمی خون جوش میں آیا، بندے کباڑ ٹوٹنے لگے، حسین نے اٹھ کے بھائی کے بھتیجے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرماتے قاسم قاسم کیا وجہ ہے، تڑپ کیوں گئے ہو؟ تڑپ کے کہتے بابا کیا کل ہم اتنے غریب ہو جائیں گے، کیا کل ہم اتنے غریب ہو جائیں گے کہ یہ ظالم درندے زینب کے خیموں میں گھس سکے؟ کیا ہم اتنے غریب ہو جائیں گے کہ یہ ظالم کمینے زینب کے خیمہ میں گھس آئیں گے؟ فرماتے ہیں نہیں قاسم، میری زندگی میں ان کو خیموں میں گھسنے کی جرات تو نہ ہوگی، البتہ میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا اور وہ میرے اصغر کو سیش و بطیر کا پانی پلائیں گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں قاسم ایک سوال تو تو نے کیا ہے، اب ایک سوال تیرا چچا تو اسے کرتا ہے، بیٹا قاسم مجھے بتلا موت تیرے نزدیک کیسی ہے، موت کو تو کیسے پاتا ہے؟ عرض کرتے احل من العشم، چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ عزادارو چچا بھتیجے کی گفتگو ہوئی ہے تمام، قاسم آئے ہیں ماں کے پاس، ماں نے بٹھایا ہے قاسم کو سامنے بٹھا کے بی بی کر رہی ہے وصیت، بی بی کر رہی ہے نصیحت، قاسم ابھی کل اکبر زندہ ہو، میرا کلام چاروں طرف سے گر گیا ہے دشمنوں میں، مگر میرا بیٹا یاد رکھ ابھی کل اکبر زندہ ہو، سب سے پہلے تیری لاش خیموں میں آنی چاہیے۔ قاسم اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قاسم کل بھی تیری پھوپھی زینب اور محمد کو تیار کرا رہی ہو، خبردار تجھ سے پہلے زینب کی گود نہیں اجڑنی چاہیے، ابھی زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہو، تیری لاش اور محمد سے پہلے خیموں میں آنی چاہیے۔ قاسم میں نے سن لیا ہے کہ تیرا چچا کہہ رہا تھا کل اصغر بھی شہید ہو جائے گا، قاسم ابھی رباب کی گود اجڑنے نہ پائے، قاسم ابھی رباب کی گود اجڑنے نہ پائے، تیری لاش پہلے خیمے میں آنی چاہیے۔ عزاداروں طلوع کیا ہے صبح عاشور نے، چڑھ آیا ہے دن اصحاب حسین کی قربانیوں کے بعد، حسین کے بنی ہاشم کی قربانیوں کا وقت ہوا ہے شروع۔ کئی بار آئے ہیں قاسم اپنے چچا کے سامنے، چچا مجھے موت کی اجازت دو، چچا مجھے مرنے کی اجازت دو۔ مظلوم کیا کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک قاسم کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک بار تو میں نے یہ جملہ پڑھا ہے تاریخ میں کہ جب قاسم آئے اجازت لینے کے لیے، مظلوم نے قاسم کو لگا دیا اپنے سینے سے، قاسم کو بوسے دینے شروع کیے، قاسم کا بدن سونگنا شروع کیا ہے، فرماتے قاسم تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں، اور تیرا بدن سے تو مجھے حسن کی خوشبو۔ قاسم
اجازت دو میں تجھے کیسے میدان میں بھیجوں؟ جناب قاسم خیمہ میں آئے، واحد ماں ہے ام فروا جو قاسم کو زندہ دیکھ کر کہتی ہے قاسم زینب کی گود اجڑ گئی ہے، تو ابھی تک زندہ ہے۔ لیلا کے اکبر کے سینے میں برچی اتر چکی ہے، تو ابھی تک زندہ ہے۔ آپ بات کیسے کرتے ہیں ماں؟ میں تو کئی بار گیا ہوں مگر میرا چچا مجھے موت کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس وقت فرماتی ہیں قاسم میرے ساتھ ذرا زینب کے خیمے میں آؤ۔ علی کی بیٹی کے خیمہ میں آئے دونوں ماں بیٹا۔ جناب ام فروا کہتی ہے آقا زادی، آقا زادی 13 سال ہو گئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں مجھے بیوہ ہوئے، لیکن میں نے آپ بہن اور بھائی سے آج تک کچھ نہیں مانگا۔ مجھے آج بھی حسین سے کلام کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی۔ اس وقت کھولا ہے قاسم کا تعویذ کیا ہے جناب زینب کے حوالے۔ اب کرتی ہے آقا زادی مجھے تو حسین کے سامنے جاتے ہوئے آتی ہے، مجھے تو حسین سے محسوس ہوتی ہے شرمندگی، مگر قاسم کے بابا حسن کی وصیت تھی کہ جب اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ آپ کے بھائی حسن کی وصیت تھی کہ میرا بیٹا جب مصیبت میں گھر جائے تو یہ تعویذ اس وقت کھولنا۔ آقا زادی میں محسوس کرتی ہوں کہ قاسم کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ اکبر کے سینے میں برچھی اتر چکی ہے اور محمد دریائے فرات کے کنارے سو چکے ہیں، میرا قاسم ابھی تک زندہ ہے۔ آقا زادی تیرے بھائی کی یہ وصیت تھی، میں نے تعویذ کھول کے آپ کو دے دیا ہے، ذرا یہ تعویذ حسین تک پہنچا دینا۔ عزاداروں میری آقا زادی نے وہ تعویذ پہنچایا ہے حسین مظلوم تک، حسین مظلوم نے کھولا ہے وہ تعویذ کو پڑھنا تھا کہ آنکھیں نہیں کوئی ساون کا بادل ہے جو برس پڑی، لکھا ہوا کیا تھا حسین جب تو یکا تلوار ہو جائے، جب تو دشمنوں میں کر جائے تو قاسم کی قربانی حسن کی نیابت میں قبول کر۔ بھیا قاسم کی قربانی حسن کی نمائندگی میں قبول کر لینا، حسین میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دینا۔ عزادارو حسین نے دی ہے قاسم کو مرنے کی اجازت، مگر کس انداز سے خود تیار کیا اس قاسم کو؟ اتنا کم سن تھا قاسم کہ خود گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکتے تھے، حسین نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے خود گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ قیام حسینی سے برآمد ہوا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ بچہ آیا ہے میدان میں، اس نے پڑھا ہے رجز، حل میں مبارز کا کیا ہے مطالبہ۔ عزادارو عمر سعد نے عرضہ کے شامی ملعون سے کہا ہے کہ جہاں قاسم کے مقابل جا، وہ کہتا ہے میں 1000 جوانوں سے لڑنے والا ہوں، اس کم سے بچے کے مقابل جانا میری توہین ہے۔ میرے 7 بیٹے ہیں، میں کسی ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، وہ اس کا سر لے کر آ جائے گا۔ عزادارو اس ملعون کا ایک بیٹا آیا، حیدر کرار کی شجاعت کے وارث قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ یہ بات دیکھے جب اس عرضہ کے شامی ملعون کے 7 بیٹے واصل جہنم ہو گئے نا، اب دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی اندھیر۔ یہ عمر سعد کے سامنے آیا اور کہتا ہے عمر سعد اس بچے کے مقابل مجھے جانے کی اجازت دے۔ عزادارو ادھر سے نکلا ہے عرضہ کے شامی ملعون، ادھر سے جناب عباس نے دیکھا، اپنے سینے پہ کیا ہے ماتم، واہ غربتا واہ مصیبتا، اے عباس کی غربت،
ہائے عباس کی مصیبت، ہائے عباس کی غربت۔ مولا حسین پوچھتے ہیں عباس کیسی غربت؟ اب کہتے ہیں مولا تو دیکھ نہیں رہا کہ وہ 1000 جوانوں کے مقابلے میں لڑنے والا ہے اور اس کے مقابلے میں میرا 13 سالہ یتیم مولا وہ پانی پی کے آ رہا ہے، میرا قاسم دین نے لکھا أجركم على الله، أجركم على الله، أجركم على الله۔ مولا وہ پانی پی کے آ رہا ہے، میرا قاسم دین دن کا پیاسا ہے، مولا وہ کھانا کھا کے آ رہا ہے، میرا قاسم دین دن کا بھوکا ہے، مولا وہ تو 1000 جوانوں سے لڑنے والا ہے۔ اس وقت میرے مظلوم نے دست دعا بلند کیے، عرض کرتے ہیں پالنے والے حسین تیرے فیصلے پہ راضی ہے، مگر دشمن کے ہاتھوں مغلوب ہونا، ہم آل محمد کا شیوا نہیں۔ میرے اللہ میرے یتیم کی مدد فرما، میرے اللہ میرے یتیم کی مدد فرما۔ عزاداروں عرضہ کے شامی ملعون آیا ہے جناب قاسم کے مقابل، جناب قاسم نے رکابوں پہ زور دے کے ایک بھرپور کیا ہے وار، اس ملعون کے ہوئے ہیں 2 ٹکڑے۔ جب عرضہ کے شامی ملعون قتل ہوا نا، اب عمر صاحب نے پوری فوج کو حکم دیا کہ یکبارگی حملہ کرو، یکبارگی حملہ کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 32,000 کا لشکر، پہلے پتھروں کی ہوئی بارش، پھر برسے ہے تیر، 32,000 نے کیا ہے حملہ، لڑنے والا ہے 13 سال کا یتیم قاسم، کہ یکدم قاسم نے دی ہے آواز، یا اماں ادرکنی، چچا چچا قاسم کی مدد کو، چچا قاسم کی مدد کو آنا۔ عزاداروں تاریخ کے جملے موجود ہیں کہ اس تیزی سے آئے ہیں حسین قاسم کی لاش پہ کہ اتنا تیزی سے تو اکبر کی لاش پہ بھی نہ آئے تھے، اتنا جلدی تو آنا محمد کے لاشوں پہ بھی نہ آئے تھے، اتنا جلدی تو عباس کے لاشوں پہ بھی نہ آئے تھے۔ عقاب کی طرح جھپٹے ہیں حسین، تلوار ذوالفقار حیدری حسین نے بلند کی ہوئی ہے، قاسم کے دشمنوں کو قاسم کی لاش سے کیا ہے دور۔ عزاداروں سنو کہ حسین کی مصیبت کے جملہ، بھتیجے کا سر اٹھایا رکھا ہے اپنے زانوں پہ اور فرماتے ہیں قاسم تیرے چچا کی کتنی غربت ہے، تیرا چچا کتنا غریب ہو گیا ہے، تیرا چچا کتنا مظلوم ہو گیا ہے، تو نے اس کو مدد کے لیے پکارا، وہ تیری مدد کے لیے آیا بھی صحیح مگر تیری مدد نہ کر سکا۔ عزاداروں قاسم کے لاشا کو اٹھایا حسین نے، لگایا ہے سینے سے، قاسم کی پیشانی حسین چومتے جا رہے ہیں، قاسم کے پاؤں خاک کربلا چوم رہی ہے۔ عزاداروں قاسم کو لا کر رکھا ہے حسین نے وہاں جہاں اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، ایک طرف تھا اکبر کا لاشا، دوسری طرف تھا قاسم کا لاشا، 2 لاشوں کے درمیان بیٹھا ہے زہرا کا لال، ایک ہاتھ رکھا ہے اکبر کے لاشے پہ، دوسرا ہاتھ رکھا ہے قاسم کے لاشے پہ، پھر منہ کیا ہے آسمان کی جانب، آسمان کی جانب منہ کر کے میرا برداشت کرتے، واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ قاسما، ہائے غربت، ہائے حسین کی مصیبت، ہائے قاسم، ہائے قاسم، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جاگ قاسم لا